بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نقطۂ انجماد اور نقطۂ ایمان۔ آپ نے نقطۂ انجماد کا لفظ بارہا سنا ہوگا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ گلگت کا درجہ حرارت ان دنوں نقطۂ انجماد تک پہنچا ہوا ہے۔ نقطۂ انجماد اسے کہتے ہیں جب کہ اس درجے کی سردی ہو جہاں ہر چیز ذی روح ہو کہ غیر ذی روح، سبھی جامد منجمد جام ہو جائیں، جہاں زندگی گزارنا مشکل تر ہو، جہاں سردی سے پتھر بھی پتھر بن جائیں۔ اب آئیں ایک لفظ اور آپ کو متعارف کرواتا ہوں، وہ ہے نقطۂ ایمان۔ نقطۂ ایمان وہ درجہ حرارت ہے جو نقطۂ انجماد کے درجہ حرارت کو حرارت مہیا کرتا ہے۔ شمالی علاقہ جات میں چلاس کے مقام پر ان دنوں 17-18 دسمبر 2022 کو سالانہ تبلیغی اجتماع کا انعقاد ہوا اور آج اجتماع کا پہلا دن ہے۔ درجہ حرارت اور شدت سردی اس قدر سخت ہے کہ گھروں میں وقت گزارنا بھی مشکل ہے۔ ایسے میں عالمگیر تحریک دعوت و تبلیغ کے احباب اپنے بڑوں کے حکم پر کھلے میدان میں، جہاں نہ کوئی چھت ہے نہ دیوار، میدان میں واجبی سا اوڑھنا بچھونا لے کر 2 دن کے لیے جمع ہیں، اور ان میں ہر طبقہ زندگی کے لوگ موجود ہیں۔ مدارس کے طلبہ و علماء، اسکول کالجز کے طلبہ و اساتذہ، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، وکلا، منسٹر، آفیسر، امیر و غریب، ہر طبقہ کے لوگ موجود ہیں۔ یک بستہ جان لیوا سردی ہے۔ ایسے موقع پر یہ چند ہزار ہی نہیں بلکہ لاکھوں کا اجتماع کیوں کر یہیں پر جمع ہے اور کیوں کر اتنی سخت سردی برداشت کر رہا ہے؟ اس کا جواب ایک ہی ہے، وہ ہے نقطۂ ایمان۔ یہی وہ نقطہ ہے، جب اس نقطے پر انبیاء کرام نے جمع ہونے کی دعوت دی تو امتیوں نے لبیک کہا، اور انبیاء کرام کے بعد امت کے جس فرد نے اس نقطۂ ایمان پر امت کو جمع کیا تو اس فرد واحد پر امت جمع ہوئی۔ بھلے نقطۂ انجماد کی سردی کے موقع پر ہی کیوں نہ کھلے میدان میں جمع ہونا پڑے۔ غزوہ احزاب کی ایک طرف سردی، تن میں لباس نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، اور مقابلہ کفار کے نیٹوں سے ہے۔ ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر صحابہ جمع ہوئے تو وجہ ایک ہی تھی، نقطۂ ایمان۔ غزوہ بدر میں قلت عدد کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جمع ہوئے تھے تو وجہ ایک ہی تھی، نقطۂ ایمان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل پر نبی کے بعد ایک امتی پر امت جمع ہوئی تھی تو وجہ ایک ہی تھی، نقطۂ ایمان۔ 1400 سال بعد ہندوستان کی زرخیز زمین میں میوات کے پسماندہ علاقے سے ایک شخص مولانا الیاس کاندیلوی رحمہ اللہ نے جب امت کے سامنے وہی نعرہ لگایا، ایمان ایمان ایمان، تو ساری پوری امت جس نقطے پر جمع ہوئی اور آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ نقطۂ ایمان ہی ہے۔ چلاس کی نقطۂ انجماد میں امیر و غریب، آفیسر و ملازم، منسٹر و مزدور جمع ہیں تو بس ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی سبب ہے، وہ ہے نقطۂ ایمان۔ اگر امت مسلمہ ساری کی ساری اسی الیاسی نعرہ مستانہ ایمان و یقین پر امت کو جمع کرے، اپنی جماعت، اپنا جھنڈا، اپنی پارٹی سے باہر نکلے تو یہ عالمگیر امت ہے، عالمگیر فتح یاب ہو سکتی ہے اور پورے عالم پہ حکمرانی کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ نقطۂ انجماد میں صرف اور صرف نقطۂ ایمان ہی استقامت پر ابھارتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ابھار سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایمان پہ جمع فرمائے اور ایمان پہ اللہ تعالیٰ اس کو متفق فرمائے، اور ایمان پہ ہی کھڑا اللہ تعالیٰ اس امت کو فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔